آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں قصہ سونی مہیوال۔ قصہ سونی مہیوال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں پیش آیا اور اس قصے کو کم از کم پنجابی کے 50 شاعروں اور ادیبوں نے لکھا ہے، لیکن جو شہرت حاصل ہوئی ہے اس شاعر کا نام ہے فضل شاہ نواں کوٹی۔ فضل شاہ نواں کوٹی نے اس قصے کو لکھ کر تاریخ میں امر کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں قصہ سونی مہیوال کے مرکزی کرداروں کی طرف۔ قصہ سونی مہیوال کا ایک مرکزی کردار جس کا نام ہے عزت بیگ۔ عزت بیگ بخارا کا ایک تاجر ہے، وہ تجارت کی غرض سے دہلی آ پہنچتا ہے، وہاں تجارت کرتا ہے، بادشاہ شاہ جہاں کے دربار میں حاضری دے کر اسے تحفے تحائف دیتا ہے۔ واپسی کا سفر اختیار کرتے ہوئے وہ گجرات میں اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے۔ اپنے قیام کے دوران اس کی نگاہ سونی پر جا پہنچتی ہے اور اسی نگاہ کی وجہ سے، اسی نگاہ کے اثر کی وجہ سے عزت بیگ سونی کا دل دادا ہو جاتا ہے، اس کی محبت کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ عزت بیگ کے پاس بے تحاشا مال و اسباب ہے، اس کے ساتھ ساتھی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ مال و اسباب، وہ ساتھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور عزت بیگ مکمل سکونت اختیار کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہے وہ مفلسی اور کلاشی کو پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کی خبر عزت اللہ عرفت اللہ کی بیٹی یعنی سہنی کو ہوتی ہے کہ کوئی ایسا تاجر آیا ہے، بخارا سے ایسا شخص آیا ہے جو سہنی کی حسن و جمال سے متاثر ہوتے ہوئے اپنا سارا کچھ لٹا بیٹھا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ سہنی اس سے ملاقات کرنے نکل پڑتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد دونوں میں محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سونی کے جو والد ہیں عزت اللہ عرفت اللہ، ان کے پاس بھینسیں ہیں، ان کو ایک ایسے کام والے آدمی کی ضرورت ہے جو ان کی بھینسیں چرا سکے۔ عزت بیگ اپنے آپ کو عزت اللہ عرفت اللہ یعنی سونی کا والد کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے مناسب آدمی ہے کہ وہ سونی کے والد کی بھینسیں چرائے۔ یوں عزت بیگ کا نام مہیوال پڑ جاتا ہے اور مہیوال کا مطلب مقامی زبان میں بھینسیں چرانے والے کا ہے۔ اب مہیوال بننے کے بعد عزت بیگ سونی کے گھر میں آ کر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں قربتیں مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کی محبت کی داستان گاؤں میں پھیل جاتی ہے اور اس بات کی خبر سونی کے والد کو بھی ہوتی ہے۔ بدنامی کے ڈر سے وہ سونی کی شادی اپنے ہی برادری کے ایک شخص سے کر دیتا ہے اور سونی رخصت ہو کر چناب کے اس طرف پہنچ جاتی ہے اور مہیوال پر جب یہ حادثہ گزرتا ہے تو اس حادثے کا اثر لیتے ہوئے وہ چناب کے ایک طرف اپنی کٹیا بنا لیتا ہے اور وہیں پر اپنا بسیرا جماتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سونی کی شادی ہو جانے کے بعد دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ ہر رات کے پچھلے پہر سونی رات کو اٹھتی ہے، وہ چناب کے کنارے آتی ہے اور کنارے پر پہنچ کر مہیوال کو آواز دیتی ہے۔ مہیوال تیر کر چناب عبور کرتے ہوئے سونی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور یوں ایک نیا سلسلہ ملاقاتوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر رات سونی پچھلے پہر نکلتی ہے، مہیوال دریا عبور کرتے ہوئے سونی کے پاس آتا ہے، دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سحری سے پہلے دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک رات عزت بیگ جو مہیوال ہے وہ جب اس کو مچھلی نہیں ملتی، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر رات مہیوال مچھلی کا اہتمام کرتا ہے، مچھلی پکڑ کر سہنی کے لیے کباب بناتا ہے اور اس کو پیش کرتا ہے کیونکہ سہنی کو مچھلی کے کباب بہت پسند ہیں۔ ایک دن مہیوال کے ہاتھ مچھلی نہیں آتی اور وہ اپنی ران کا گوشت کاٹتے ہوئے مچھلی کو سہنی کو کباب بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب سہنی کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے یہ راز چھپ نہیں سکتا اور چھپا نہیں، تو سونی کو جب یہ خبر ہوتی ہے
تو وہ اس کو دریا عبور کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آگے سے خود ہی دریا عبور کر کے آیا کرے گی۔ اور یوں اس طرح سے ایک نیا ملاقات کا سلسلہ اس طرح سے بھی شروع ہوتا ہے کہ سونی رات کو ایک گھڑا اٹھاتی ہے، دریائے چناب کے کنارے پہنچ کر وہ اس کو گھڑے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے گھڑے کو بنیاد بناتے ہوئے تیرتے ہوئے چناب کے دوسرے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ ایک رات اس ملاقات کو شروع کرتے ہوئے سونی کی نند یہ نظارہ دیکھتی ہے کہ وہ سونی کو گھڑا اٹھاتے دیکھتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ گھڑے کو کا سہارا لیتے ہوئے اس کو سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے چناب کے دوسرے کنارے پہنچتی ہے، تو وہ پکے گھڑے کی بجائے کچا گھڑا رکھ دیتی ہے۔ حسب معمول سونی وہی گھڑا اٹھاتی ہے، اس رات پکا گھڑا نہیں کچا گھڑا ہوتا ہے، وہ کچا گھڑا اٹھا کر دریائے چناب کے کنارے پہنچتی ہے، دوسری طرف مہیوال ہے۔ آج اس رات دریا میں طغیانی زیادہ ہے، طغیانی زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہی وہ دریا میں قدم رکھتی ہے کچا گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، سونی دریا میں ڈوبنے لگتی ہے، مہیوال کو پکارتی ہے، مہیوال بھی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، دونوں دریا کی طغیانی کی وجہ سے ڈوب جاتے ہیں، اور ان کی لاشیں بعد میں گاؤں والوں کو برآمد ہوتی ہیں۔ ایک ساتھ دونوں کی لاشوں کو گاؤں والے پا کر ان کی محبت کا الگ الگ سے مزار بناتے ہیں، آج بھی ان کے مزار گجرات میں موجود ہیں۔ یہ قصہ سونی مہیوال پنجاب کے دور دراز علاقوں تک مشہور ہے اور آج بھی سنا اور سنایا جاتا ہے۔ یہ تھا قصہ سونی مہیوال۔ امید ہے آپ نے اس قصے سے، اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے، کوئی اوپینین ہے، تو کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھ کر اپنی اس رائے سے متعلق مجھے جاننے کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔